السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا موضوع ہے سیرت نبی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، صدق اللہ العلی العظیم۔ آج میرے لیے نہایت ہی خوشی کا دن ہے کہ آج مجھے آپ کے سامنے تقریر کرنے کا موقع ملا اور سیرت نبی پر پیغام۔ امید ہے کہ آپ حضرات میری بات کو غور سے سنیں گے۔ آج پوری دنیا میں بے چینی، بدگمانی پھیلی ہوئی ہے۔ لوگ ظلم و نقصان کا شکار ہو رہے ہیں۔ لوٹ ماری، چوری ڈکیتی ہو رہی ہے۔ زنا عام ہو چکا ہے۔ ہر طرف موت ہو رہی ہے۔ دکھ کی یہ بات ہے کہ بازار گرم ہیں، تاکہ مردود سب شیطان ہیں۔ اپنوں سے کیا نام ہے، غیروں سے، بھائی پر بھروسہ نہیں۔ ایک طرف قتل، دوسری طرف جانی خوش عام ہے۔ جس وقت ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں پیدا ہوئے تھے، اس وقت انسانوں نے اپنے محبوب حقیقی کو چھوڑ کر درختوں پتھروں کی پوجا کرتے تھے اور بچیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے۔ انسانوں کی کوئی قیمت نہ تھی، اس نے جانوروں سے جیسے کام لیتے تھے۔ جنگل راج تھا، جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ طاقتور ظلم کرتی، کمزوروں پہ، غریبوں پر ظلم کیا کرتے تھے۔ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایک نور اور ہدایت بنا کر بھیجا۔ آپ نے انسانوں کو ایک اللہ کی عبادت کا درس دیا۔ آپ نے لوگوں کو دلوں میں اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف پیدا کیا۔ آپ نے برائیوں سے روکا اور بھلائیوں کا حکم دیا۔ آپ نے یتیموں کا مال کھانے سے روکا۔ آپ نے عورتوں کو نامحرم سے دور رہنے کا حکم دیا۔ آپ نے پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانے سے منع کیا۔ آپ نے جنت کی نعمتوں کی طرف بلایا۔ آپ نے آخرت کے برے انجام سے ڈرایا۔ آپ نے جہنم اور اس کی طرف لے جانے والی چیزوں سے روکا۔ آپ نے لوگوں کے سامنے اپنی زندگی کا عملی نمونہ پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی خاطر ہر طرف تکلیفیں برداشت کی۔ آپ کو جادوگر کہا گیا، آپ کا مذاق اڑایا گیا، آپ پر پتھر برسائے گئے، نماز کی حالت میں آپ کو پیٹھ پہ اوڑے برسائے گئے، گلے میں رسی ڈال دی گئی، آپ کو چادروں سے گھسیٹا گیا۔ آپ نے اسلام کے خاطر مکہ کو چھوڑ کر مدینہ کی ہجرت کی۔ ان تمام تکلیفوں کے باوجود آپ نے فتح مکہ کے موقع پر دشمنی کے لیے عام منافی کا اعلان کر دیا۔ آج بھی اس دنیا کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتبار کی ضرورت ہے۔ اسلامی تعلیم یہ ہے کہ اس ظلم کو ختم کر سکتی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اعتبار ہی ہمیں نجات دلا سکتا ہے، کیونکہ اللہ نے ہم سب کی ہمیشہ کی کامیابی کے لیے آخر رسول صلی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے۔ آپ سب سے بڑی ضرورت اس بات کی ہے کہ مسلمان رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں، کیونکہ آپ کی زندگی ہی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سدھار سکتی ہے۔ بیماری کا علاج قرآن سے، محمد عربی کی پیر، ہمارے دین کا کامیابی سے ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ حسنہ۔ حقیقت یہ ہے کہ تمہارے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ذات ہے، ایک بہترین نمونہ ہے۔ میں صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غور و فکر سے پہلو اور ایک محترم واقعہ سناتا ہوں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں جا رہے تھے۔ راستے میں ایک دیہاتی آپ کے پاس آیا اور آپ کے چادر کو پکڑا اور اتنی زور سے کھینچا کہ آپ کے مبارک گلے پر چادر کا نشان بڑھ گیا۔ پھر اس نے کہا، اے محمد، آپ کے پاس جو کچھ مال ہے مجھے دے دو۔ اس نے مجھے بھی دینے کا حکم دیا۔ وہ آپ کے ساتھ ایسے گستاخی کے ساتھ پیش آیا، مگر آپ نے اس کو کچھ نہیں کہا، بلکہ مڑ کر دیکھ کر مسکراتے ہوئے چلے گئے۔ اس روایت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر معاف کرنے کی صفت بہت زیادہ پائی جاتی تھی۔ بے شمار لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سخت سے سخت تکلیفوں کو پہنچائے، مگر کسی بھی نے کبھی بدلہ نہیں لیا، بلکہ سب کو معاف فرما دیا۔
اللہ تعالی ہم سب کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائیں اور اپنی عملی زندگی کو حصہ بنائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔